سول جنوبی کوریا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ صرف وسطی ضلع گوسان میں ایک ڈیم سے سیلابی پانی کے بہاؤ کے سبب 6000 سے زیادہ رہائشیوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا۔ ملک کے 13 مختلف علاقوں میں بجلی کی عارضی بندش رہی۔ ٹرینز کی آمد و رفت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں ایک خالی ٹرین پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ وزیر اعظم ہان ڈاک سو نے فوج کو امدادی کارکنوں کی مدد کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پیرس 14 جولائی کو منائے جانے والے فرانس کے قومی دن کی تقریبات سخت سیکیورٹی میں منعقد کی گئیں۔ خدشات تھے کہ اس موقع پر ملک میں ان مظاہروں کا سلسلہ شدت پکڑ سکتا ہے جو 27 جون کو ایک پولیس افسر کی جانب سے ایک 17 سالہ نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے سے شروع ہوئے تھے۔ یوم باستی کی تقریبات کے سلسلے میں سیکیورٹی کے لیے ہزارہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کیف یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روسی فورسز کے قبضے میں آئے یوکرینی علاقوں کا کنٹرول چھڑوانے کے لیے جاری کارروائی کی کامیابی سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگانے کا کہا ہے۔ اپنے ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ روسی افواج یوکرینی فوجیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی۔ زیلنسکی کے بقول یوکرینی فوجیوں کی پیش قدمی کے لیے ہر 1 کلومیٹر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یوکرینی صدر کا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی فوج کو مقبوضہ علاقوں میں مشکلات کا سامنا ہے اور اب تک یوکرین کے ان علاقوں میں سے بہت کم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ دریں اثنا دو طرفہ لڑائی میں شدت پیدا ہونے کی اطلاع ہے۔ انقرہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ روس نے اناج کی ترسیل کے معاہدے میں توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایردوان نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر بات چیت کی۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جواب کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے۔ کرملن نے اس معاملے پر اب تک کوئی بیان نہیں دیا۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے نے یوکرین سے اناج کی برآمدات کو متاثر کیا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ ممالک میں خوراک کی قلت پیدا ہو گئی اور دنیا بھر میں قیمتیں بڑھ گئیں۔ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی سے گزشتہ جولائی میں اناج کی ترسیل کے ایک معاہدے بلیک سی گرین انیشیٹو کے ذریعے اس کا حل نکالا گیا تھا۔ میکسیکو سٹی میکسیکو نے ریو گرانڈے کی سرحدی ندی میں رکاوٹ کے خلاف امریکہ سے احتجاج کیا ہے۔ میکسیکو کی وزارت خارجہ کے ایک سفارتی نوٹ کے مطابق بوائے یا پانی پر تیرنے والے نشان نصب کرنے سے پانی کی نکاسی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تیرتی دیوار یا نشان دو طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک جزیرے پر خاردار باڑ کی تعمیر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے وسطی اور جنوبی امریکہ کے تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ منسک بیلاروس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کرائے کے فوجیوں کے روسی گروپ واگنر کے دستے ملک میں پہنچ گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ دستے بیلاروسی افواج کو تربیت دے رہے ہیں۔ واگنر فورسز منسک سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب مشرق میں اوسیپووچی کے ایک کیمپ میں بطور تربیت کار کام کر رہی ہیں۔ بیلاروس نے اس معاہدے میں ثالثی کی تھی جس کے نتیجے میں واگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوژن نے گزشتہ ماہ بغاوت کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ نجی سیکیورٹی کمپنی واگنر گروپ کی مختصر دورانیہ کی بغاوت کے بعد روسی حکومت نے نجی سیکیورٹی گروپوں سے متعلق سخت رویہ اپنانے کا اعلان کیا تھا۔